السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے حاصل کریں۔ دنیا میں پہلے کچھ نہیں موجود تھا، صرف جن پوری دنیا پر آباد تھے۔ ہر طرف سکھ چین تھا، مگر آہستہ آہستہ ان میں فسادات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ ان کی اسی دشمنی کی وجہ سے خون ریزی ہونے لگی، قتل و غارت عام شروع ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ آہستہ آہستہ ان کا دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ جہاں پوری دنیا جنات سے بھری ہوئی تھی، کچھ ہی عرصے میں وہ ویران ہو گئی۔ ان جنوں کے سردار ایک بادشاہ اور اس کی بیوی جو کہ جنات کی ملکہ تھی، وہ بھی اسی قتل و غارت میں مارے گئے۔ یہ بادشاہ اور ملکہ بہت نیک اور خدا پرست تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا جو کہ ابھی اپنے بچپن میں تھا۔ صرف خدا کی قدرت سے وہ بچہ صحیح سلامت رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس ننھے بچے کو آسمان پر لے آؤ اور وہاں پر فرشتوں کی سرپرست میں اس کی پرورش ہوگی، کیونکہ اس کے ماں باپ بہت پرہیزگار اور نیک لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچہ فرشتوں کی نگہبانی میں پروان چڑھتا گیا۔ اس کی بہت عزت و مقام کے ساتھ وہاں پرورش کی گئی۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح نیک اور صالح تھا۔ وہ بھی خدا کی عبادت میں ہمتاً مصروف رہتا تھا۔ اپنی اس ہر لمحہ عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت محبت تھی، اور اسی محبت کے سلسلے میں اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اب وہ جنت کے سب سے اونچے تخت پر ایک معلم بن کر بیٹھا، اور سارے فرشتے بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ گو وہ ایک بہت بڑا عالم بن گیا تھا۔ ایک دن تمام فرشتے بما اس سردار کے اللہ کے سامنے محفل لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا بھی ہے جو ایک دن میری نافرمانی کرے گا۔ تو وہ سردار فوراً بول پڑا کہ یا اللہ، پھر تو وہ بڑا بدبخت ہے جو تیری نافرمانی کرے گا، اور یقیناً وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان سے خطاب کیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ سب فرشتے ہمتاً بول پڑے کہ اے اللہ، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ آپ زمین پر ایک ایسا نائب بھیجیں گے جو وہاں پر فساد مچائے گا، جس طرح اس سے پہلے جنات نے مچایا تھا۔ اس پورے واقعے کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ان کو حکم دیا کہ زمین سے الگ الگ رنگ کی مٹی لے آؤ۔ فرشتے تعمیل حکم میں لگ گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے بنایا، ابھی ان کا ڈھانچہ ہی تیار ہوا تھا کہ وہ بڑا عالم بڑے تجسس سے آ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اس ڈھانچے میں عیب نکالنا چاہا، کیونکہ وہ غرور و تکبر میں مست تھا۔ اس نے اس ڈھانچے کا غور سے معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ مجھے اس ڈھانچے میں اور تو کوئی چیز بھی معلوم نہیں ہوئی، ہاں البتہ ایک کھوکھلی چیز مجھے کچھ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کا اشارہ قلب یعنی دل کی طرف تھا۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور فرشتوں کے سامنے ان سے پوچھے تو آدم علیہ السلام نے ان کے سارے نام بتا دیے۔ یہ سنتے ہی فرشتے سربسجود خدا ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ان کے سردار کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ان کے سردار کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، سوائے ان کے سردار کے۔ وہ اپنے غرور میں تھا
کیونکہ وہ اس سوچ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو عنایات مجھ پر نازل کی ہیں اور جتنی محبت مجھ سے کی ہے اب اسی اپنے نائب سے یعنی خلیفہ سے کرے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، یعنی میں اس سے بہت طاقتور ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف رہتی ہے اور اسی بنا پر یہ کمزور ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آگ پر پانی ڈالنے سے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی رہتی ہے اور مٹی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اسی وقت جنت سے نکل جاؤ، تمہیں جو انعام و کرام حاصل تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، تمہارا نیک و پرہیزگار ہونا بالکل فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ یہ سن کر فرشتے فوراً پھر سے سجدے میں گر پڑے، اور یہ سجدہ شکر کا تھا۔ اسی طرح سے جو نیک پرہیزگار جو فرشتوں کا سردار تھا وہ شیطان بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو جنت سے نکلنے کو کہا، تو وہ شیطان اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگا کہ مجھے مہلت دیں کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کر کے قیامت والے دن اپنے ساتھ لاؤں گا۔ خدا نے اسے مہلت دے دی۔ اسی طرح سے آج تک شیطان ہمیں گمراہ کرتا آیا ہے اور ہمیں اچھے کاموں سے روکتا آیا ہے اور برے کاموں کی طرف لاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔